أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہے جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہے۔ قرطبی کا قول ہے، امانت دین کی تمام شرائط و عبادات کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور امانت صرف جو ہے مال کی ہی امانت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک جسم عطا کیا، اور اس جسم میں جتنے اعضاء ہیں یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں شمار ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غسل جنابت بھی امانت ہے، غسل جنابت بھی امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہے، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو بھی اعضاء دیے ہیں یہ تمام امانتوں میں شمار ہے، بلکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غسل جنابت بھی امانت ہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے شرمگاہوں کو پیدا فرمایا ہے، یعنی ہم اپنی شرمگاہ کو حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ حضرات، شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، یہ حفاظت ہے۔ زناکاری سے بچے، یہ حفاظت ہے۔ ہاتھ، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کیا ہے؟ کہ اس ہاتھ کو میں ہمیشہ جو ہے اچھے کام میں لگائے۔ زبان کی امانت کیا ہے؟ کہ ہم اس زبان سے ہمیشہ جو ہے فضول باتوں سے بچے، فضول چیزوں سے بچے، جیسے کہ گانے بجانے، کھیل تماشے، یہ تمام چیزوں کے لیے ہم اپنی زبان کو فضول میں خرچی نہ کریں، بلکہ اس زبان کو اللہ و رسول کے ذکر جمیل میں استعمال کرے۔ سمجھیے کہ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نیکیاں اور ثواب عطا فرمائے گا اس زبان کے ذکر سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیر ہمیں جو دیا ہے نا، یہ بھی امانت ہے، لہٰذا اس پیر کو ہم حق کے راستے پر چلائے، اللہ و رسول کے گھر کے طرف بڑھائے، نہ کہ جو ہے ہم عیش و عشرت کے طرف اپنے پیر کو بڑھائے۔ یہی پیر جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے امانت سے عذاب بن جائے اور پھر ہم جہنم میں چلے جائیں۔ ہاتھ، زبان، پیٹ، پیر، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ پیٹ
پیٹ امانت اس طرح سے ہے کہ پیٹ میں ہم وہ غذا کھائیں جو حلال غذا ہے، حرام غذا سے پرہیز کرنا یہ پیٹ کے لیے امانت ہے۔ لہٰذا جو ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، جب امانت زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سب سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ نے ان سے فرمایا اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ زمین اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی ذمہ داری ان چیزوں کو بھی سونپا، لیکن ان لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے منع کر دیے کہ اللہ میں اس کی جو ہے امانت نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا تو اور کسی مخلوق کو دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان یعنی حضرت آدم کو جب امانت عطا کی تو حضرت آدم نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی، امانت کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ امانت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کتنا یہ اہم بات ہے کہ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ کیا؟ ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خدا بندی کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور جس کا دین نہیں جس میں عہد، جس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں، یعنی وعدے کی پاسداری نہیں۔ حضرات گرامی، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید امانت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھنے لگے، یعنی بھلائی پر رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح قیامت تک جو بھی امتی ہے، امتیں آنے والے ہیں، یہ تمام اس وقت تک بھلائی پہ رہیں گے جب تک کہ یہ مال کو امانت کو غنیمت نہیں سمجھیں گے۔ یعنی ہوتا ہے نا، کسی نے آپ کو 10,000 20,000 روپیہ دیے رکھ لو، لیکن آپ خوشی سے اچھلنے لگے، کودنے لگے، چلو مال غنیمت آ گئے ہمارے مفت، اب ہوا یہ مال مفت، دل بے رحم جو اس میں سے خرچہ کرنا شروع کر دیے، تو یہ امانت میں خیانت ہو گئے۔ لہٰذا جو ہے جو مال جس طرح آیا ہے اس کو اسی طرح اس کو واپس کرنا چاہیے۔ دوسری بات، صدقہ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، یعنی کہ ٹیکس، صدقہ دینا ٹیکس سمجھیں گے، اپنے اوپر لازم سمجھ لیں گے کہ یہ بس دیتے رہو، دے دو، یہ تو دینا ہماری مجبوری ہے۔ نہیں، مجبوری نہیں، بلکہ ثواب کے لیے سے جب صدقہ آپ خرچہ کریں گے نا تو پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا وہ ثواب ہے، اور صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی روک دیتا ہے۔ صدقہ میں وہ پاور ہے۔ آپ علیہ السلام و تسلیم یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت بھی نہ کرنا۔ یعنی امانت آپ کو کسی نے دیا تو اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے، آپ نے بھی کسی کو امانت دیا ہے اور اس نے خیانت کی ہے تو ایسا نہیں کہ بدلے میں آپ نکال لیجیے، اس نے تو میرا نہیں دیا تو میں کیوں جاؤں دینے، میں اسی میں نکال لوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیانت نہیں کرنا ہے اگرچہ تیرے ساتھ کسی نے خیانت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتا
دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امین بنائے جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 3 نشانی منافقوں کی ہے، جو امانت میں خیانت کرے، وعدہ میں خلافی کرے، اور آپ کو کوئی امانت دے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے، یہ امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یہ امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ۔ حفظ امانت یعنی حفاظت امانت یہ مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی صفتیں ہیں۔ سبحان اللہ، فرمان الہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔ یہاں بات بھی امانت ہے، کوئی بات رازداری سے آپ کو بتایا سلیم بھائی، یہ ایسی ایسی باتیں ہیں، آپ اس کو بتانا مت کسی کو، تو اب سلیم بھائی کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ اب اس بات کو کسی تک شیئر نہ کرے، نہ بتائے، ہاں، ورنہ آپ بتا دیے تو آپ سخت گنہگار ہوں گے۔ یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، بات بھی امانت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی امانتیں ہیں اور امانتوں کی شرائط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرائطوں پر ہم سبوں کو